مسواک کے بارے میں چند اشکالات جو امت میں پیدا کر دیے گئے ہیں، نہ جانے کہاں سے آئے ہیں۔ اگر ایک بلش سے زائد اگر مسواک نہیں تو یہ شرعی مسواک نہیں، پتہ نہیں یہ کہاں آیا ہوگا۔ ہو سکتا ہے کسی جگہ آیا ہو، ہم نے بھی کون سی ساری حدیثیں پڑھی ہیں، لیکن اگر کہیں آیا ہوتا کسی کو تو پتا ہونا چاہیے تھا جو حدیثوں کے حافظ ہیں۔ اگر دونوں طرف سے اس کو بنا لیا جائے مسواک کو تو پھر تو شرعی ہے، اگر ایک طرف سے ہو تو پھر شرعی نہیں۔ نہ جانے اس میں کیا کوئی حکمت ہے، ہماری سمجھ سے بالا تر ہے۔ اسی طرح فلاں چیز کی مسواک نہیں بنائی جا سکتی، ہر پاک لکڑی کی مسواک بنائی جا سکتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو پیلو کی لکڑی کی مسواک جو ہے وہ استعمال کیا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف دانتوں پہ مسواک نہیں کرتے تھے، آپ اپنی زبان مبارک پر بھی مسواک کیا کرتے تھے، اس پر بھی مسواک نرم کر کے اپنی زبان مبارک پر بھی لگایا کرتے تھے۔ یستاک علی لسانہ، چونکہ حدیث کی نص موجود ہے۔ یہاں ایک اور بات بھی، کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ بائیں ہاتھ سے اگر مسواک کر دی تو یہ مسواک مکروہ ہو جائے گی اور وضو بھی مکروہ ہو جائے گا۔ میں تو نہیں سمجھ سکا کہ اس کی توجیہ کیا ہے کہ بائیں ہاتھ سے مسواک کرنے سے مکروہ کیسے ہوگی، لیکن میں یہ حدیث سنانا چاہوں گا۔ كان يعجبه التيمم في تناوله وترجله وطهوره وفي شأنه كله، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دائیں سائڈ پسند تھی جوتا پہننے میں، کنگھی کرنے میں اور پاکیزگی حاصل کرنے میں، یعنی وطهوره وفي شأنه كله، ہر چیز میں۔ لیکن مستحب یہ ہے کہ انسان بائیں ہاتھ سے مسواک بھی کر سکتا ہے جس طرح دائیں ہاتھ سے مسواک کر سکتا ہے۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ تو یہاں تک لکھتے ہیں الافضل ان یستاک بالیسری، افضل بھی یہ ہے کہ یہ اماطہ ہے۔ مسواک کا مقصد کیا ہے؟ مرضات للرب، مطہرۃ للفم، یہ منہ کی پاکیزگی کے لیے ہے۔ جہاں پاکیزگی حاصل کرنا ہو وہاں بائیں چیز کو استعمال کیا گیا ہے۔ الافضل ان یستاک بالیسری، افضل یہ ہے کہ بائیں ہاتھ سے مسواک کی جائے۔ نص علیہ الامام احمد فی روایتی، اور منصور القوسج بیان کرتے ہیں کہ ما علمنا احدا من الائمہ خالف فی ذلک، ہم نے کسی بھی عالم ربانی کو آج تک نہیں سنا کہ اس نے اس بات کی مخالفت کی ہو کہ بائیں ہاتھ سے مسواک کرنا جائز نہیں۔ اور ویسے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ حکم دیا ہے کہ جب آپ نے جوتی پہننی ہو تو اس وقت کیا طریقہ اختیار کرنا چاہیے؟ پہنتے وقت دایاں پاؤں پہلے پہنا جائے اور اتارتے وقت بایاں پاؤں پہلے جوتی سے نکالا جائے۔ وَلْيَكُنِ الْيُمْنَى أَوَّلُهُمَا تُنْعَلْ وَآخِرُهُمَا تُنْزَى، جوتا پہنتے وقت دایاں پاؤں اور جوتا اتارتے وقت بایاں پاؤں استعمال کرنا چاہیے۔ اس طرح دخول الخلا، آپ واش روم میں جانا چاہتے ہیں تو آپ کو بایاں قدم پہلے رکھنا ہے۔ اسی طرح آپ مسجد سے نکل رہے ہیں تو آپ کو پہلے باہر بایاں قدم رکھنا ہوتا ہے۔ تو جس چیز کی نص آ جائے، ایک مسلمان نص سے احتراز نہیں کرتا، اپنے فلسفے اور اپنی باتیں اس کو شریعت بنانا یہ جائز نہیں ہے۔